وبرکاتہ۔ چلیے اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ تعوذ اور آمین۔ تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آج سورۃ الواقعہ جو ہے وہ ختم کرنی ہے۔ اعوذ انشاءاللہ۔ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ أعوذ باللہ بالله من 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 الشيطان الشیطان الرجيم. الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله بسم الرحمن اللہ الرحمن الرحيم. الرحیم۔ اچھا بیٹا تھوڑا سا نیچے کریں اور یہ بات میں پروسیس کر لیجئے گا، تھوڑا نیچے کریں۔ آپ اوپر کر رہے ہیں نا، پچھلی آیت لگائیں۔ پیچھے کریں۔ ہاں جی بس۔ اچھا جی، ایک آپ کو مشکل پیش آ رہی تھی، فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس میں ٹربل آ رہی تھی لوگوں کو ترجمہ کرنے میں۔ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ کسی حد تک۔ کسی حد تک تو اس کو کلیئر کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اچھا یہ ہے کہ آپ اپنا ترجمہ شروع کریں، ان کنتم غیر مدینین۔ ترجمہ ہم نے کیا تھا کہ پہلے بات یہ ہو رہی ہے کہ جو مرنے والا ہے اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے، ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تمہاری نسبت۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طاقت، اپنے ملائکہ کی طاقت بتا رہا ہے کہ ہم اس وقت اس بندے کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ تم اس سے دور ہوتے ہو، جیسا کہ دوسری جگہ پہ آیا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِم مِّنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم ان کی شاہ رگ جو ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ الیہ ہے یہی تو حسن، الیہ جی نہیں ہے، الیہ الیہ نانو نحن اقرب اقرب الیہ من حبل الورید. الیہ من حبل الورید۔ اچھا جی، تو ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، جہاں سمجھائی نا۔ جی جی تو ایسے ہی جب فرشتے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے اس مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، اپنی طاقت یہ بتا رہا ہے کہ ایک تو اس کا قریب ہونا آپ کی نسبت، وہ میں ہی ہو سکتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر تم میری حاکمیت کو نہیں مانتے اور اپنے محکوم ہونے کو نہیں مانتے، مدینین کے میں نے کل کافی سارے معنی بتائے تھے، اب شیٹر کرنا ہے تو اس میں ایک اور کر لیں۔ مثلا یہ ہے کہ جو مشرکین تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ دنیا ہی دنیا ہے، ہمیں کسی چیز کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ قیامت کے وہ منکر تھے۔ اگر تو ترجمہ کرتے ہیں مدینین کا ترجمہ دین سے کرتے ہیں، مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، تو دین کا مطلب کیا ہے وہاں؟ یوم الدین بدلہ، بدلہ بدلہ۔ بدلہ۔ دین کا مطلب بنے گا بدلہ اور یوم کا مطلب بنے گا دن۔ تو میں اب تھوڑا سا آگے پیچھے آپ کو کر رہا ہوں، لیکن ترجمہ وہی کریں گے جو پہلے والا ہے۔ اب اگر دین کے لحاظ سے کریں گے تو دین کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، اس سے دین دیانا کا ترجمہ ہوگا بدلہ لینا یا بدلہ دینا، اور مدین کا مطلب ہوتا ہے مدین، بدلہ دیے جانے والے، بدلہ دیے جانے دیے جانے والے۔ دیے جانے والے۔ وہ کیا ہوگا کہ دنیا کے اندر جو کام اچھا کیا ہے اس کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا، جو برا کیا ہے اس کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلہ دے گا۔ تو وہ مالک، ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کے محکوم، مدینین کی میں تشریح تھوڑی سی کر رہا ہوں۔ غیر مدینین کا مطلب ہوتا ہے اگر تم بدلہ نہ دیے جانے والے ہو،
اگر روز جزا پر تمہارا اعتقاد نہیں ہے اور تم کہتے ہو کہ ہمیں کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، دنیا ہی دنیا ہے، ایک تو ترجمہ یہ ہے۔ دوسرا جو کل ہم نے کیا تھا، دانا یہ دینوں کا مطلب ہوتا ہے محکوم ہونا، تو ہم نے محکوم کیا تھا کہ اگر تم محکوم نہیں ہو تو اب ترجمہ کریں فلاولا، تو کیوں نہیں ترجعونہا، تم اس جان کو واپس لوٹا دیتے، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کیوں جی؟ ٹھیک ہے؟ جی پروفیسر صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ پہلا ترجمہ زیادہ مناسب ہے، ایک تو یہ کہ مالک جی یوم پہلے الدین ہی سے میں ہماری پہلے ہی نماز ترجمہ کر رہا ہوں نا، نہیں میں پہلا ہی ترجمہ کر رہا ہوں۔ پہلا ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ محکوم غیر مدینین کا ہم نے محکوم ہی کیا، غیر جی مدینین کا مطلب ہے محکوم نہیں ہو، ان کنتم، اگر تم۔ اب کنفیوژن کہاں آتی ہے کہ فلاولا 2 بار آیا ہے پہلے، جی اب اس جگہ پہ بھی فلاولا دوسری بار آ رہا ہے، تو ترجمہ یہ کر لیں کہ فلاولا تو کیوں نہیں، بریکٹ میں آیت معترضہ کا حصہ، اس کو چھوڑ دیں، تو کیوں نہیں ترجعونہا، تم اس جان کو واپس لوٹا دیتے، ان کن تم غیر مدینین، اب کہاں فٹ ہوگا بتائیے، اس لیے کہ ان یہاں بھی آ رہا ہے، اگر تم سچے ہو تو اب اس کو پہلے کے ساتھ کرنا پڑے گا، ان سے ترجمہ ہماری زبان میں، جی اگر تم غیر مدینین محکوم نہیں ہو تو فلولا ترجعونہا، تم اس جان کو واپس کیوں نہیں لاتے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جی ٹھیک ہے جی؟ جی اب اس کو ذرا سن لیجئے جی گا دوبارہ، تو پھر ترجمہ جو ہے ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ فلاولا ترجمہ کر کے اگر کریں گے تو وہ ترجمہ درمیان میں اٹک جائے گا، وہ نہیں ٹھیک آئے گا۔ اب جی آگے چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سورۃ الواقعہ، اس کے اندر لوگوں کو کتنی قسموں کے اندر تقسیم کیا، وَكُنْتُمْ تین ازواجن تین قسمیں جی، وَكُنْتُمْ ثلاثہ أَزْوَاجًا ثلاثہ، ثَلَاثَةً تین جی کہا تھا، جی اور تم 3 قسم میں ہو گئے، یہ کیا تھا، اور جی پہلی قسم کون جی سی تھی؟ سابقون الاول سبقت لے جانا سابقون الاولون۔ دوسری قسم کون سی تھی؟ اصحاب دائیں ہاتھ الجمین والے، جی اصحاب الیمین، اب من کی وجہ سے یہاں اصحاب الیمین آئے گا، اور تیسری تھی اصحاب الشمال، جی ایسا ہے؟ بائیں ہاتھ جی والے، جی جی بائیں ہاتھ والے لوگ، دائیں ہاتھ والے لوگ، اور سابقون جو ہر وقت پہل کرتے ہیں، اس جگہ پہ وہاں بھی تھا مقربین اور اولون، وہاں الفاظ سے شروع کے اندر، اختتام بھی ان تینوں کے اوپر ہو رہا ہے۔ اب جس کی جان اوپر جو بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ ذرا ملائیں کہ وہ جو بندہ مر رہا ہے، تم اس کے اتنا قریب نہیں ہوتے جتنا ہم ہوتے ہیں، بہت عمیق معنی ہے اس کے، کیا کیسے قریب ہوتے ہیں؟ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو مر رہا ہے وہ مقرب ہے، یا اصحاب الیمین میں سے ہے، یا اصحاب الشمال میں سے ہے۔ جی یہ سمجھا پا رہا ہوں؟ جی 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 مطلب کہ اس کی قسمت آگے کیا ہے، یا اس نے پیچھے کیا کچھ کیا، تم تو صرف اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ اس کی سانس جو ہے وہ آخری، تو اللہ نے کہا جو تم دیکھ رہے ہوتے ہو اس کی سانس ہی کم از کم واپس لا دو اور وہ نہ مرے، لیکن کیا کوئی آدمی کر سکتا ہے؟ نہیں نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے کہا کہ پھر تم حاکم نہیں ہو، حاکم نہیں ہو۔ جی ویری سوری، میں انٹرفیئر کر، میں معذرت چاہتا ہوں جی، تھوڑا سا انٹرفیئرنس ہو گئی ہے، جی معذرت پلیز۔ اچھا جی بیٹا، آپ بہت اوپر لے جا رہے ہیں نا ہمیں،
تو وہ سارا ٹیمپو جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں. ہاں جی. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس جان کے بارے میں ہم جانتے ہیں. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو ہم نے پڑھا تھا کہ اما جو پہلے پڑھا تھا لا یستحیی ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، اور آگے کیا لفظ پڑھا تھا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ ہاں رَبِّهِمْ. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو رہے وہ لوگ. رہے وہ لوگ، کیا تھا نا، کہنے کہ جی دو گروپوں کے درمیان، تین گروپوں کے درمیان ان کو الگ الگ کرنا، اس وجہ سے آ رہا تھا اما. جی بالکل ایسا ہی. جی تو یہاں بھی فَأَمَّا، اگر تو اسی پیٹرن کو کرنا ہے تو اما کا ترجمہ ہوگا تو رہا وہ شخص. فَأَمَّا کا ترجمہ رہا رہا وہ شخص. وہ شخص. یہ اب ترجمے ٹرانسلیشن کے اندر نہیں آئے گا، یہ میں جی پہلے معذرت کر رہا ہوں، اس لیے کہ اما کا ترجمہ یہاں انہوں نے کیا ہے اگر، تو ان آگے بھی ہے. تو رہا وہ شخص ان کانا من المقربین. اب مقربین بتائیے، ایک مقرب ہوتا ہے ایک مقرب ہوتا ہے. مقرب کے معنی یہ کیا مجہول ہے یا مقرب مجہول ہے؟ مقرب مجہول. مقرب. تو یہاں ہوگا کہ اگر وہ قریب کیے ہوئوں میں سے ہوتا ہے، یا وہ اگر قریب کیے ہوئوں میں سے تھا، تو میں دوبارہ کرتا ہوں، تو رہا وہ شخص، بس اتنا ہی، جملہ الگ ہے. اگر وہ قریب کیے ہوئے لوگوں میں سے تھا، لا لکھا ہوا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ فَرَوْحٌ، تو راحت. روح کا مطلب ہوتا ہے ایک روح ہوتا ہے ایک روح ہوتا ہے. روح وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ڈالی ہوئی ہے. روح کا ترجمہ ہوتا ہے امن سکون. امن سکون راحت. تو یہ جو راحت ہے اس کے نزدیک ہے فَرَوْحٌ. تو راحت ہوتی ہے. وَرَيْحَانٌ پہلے پڑھا ہے، ترجمہ کیا تھا؟ اور خوشبودار پھول ہوتے ہیں. وَرَيْحَانٌ، اور خوشبودار پھول ہوتے ہیں. اور خوشبودار پھول ہوتے ہیں. اب یہ اتنی لمبی پروسیس ہے، میں نے آپ کو ایک حدیث بتانی ہے. اور تیسری چیز آخری، وَجَنَّةُ النَّعِيمِ، یہ غالباً پہلی جگہ ہے کہ نون کے اوپر کھڑی زبر نہیں آ رہی اور تے گول نہیں ہے، تے لمبی ہے. ٹھیک ہے جی. جی سر. تو وَجَنَّةٌ ایک جنت ہے یہاں، اور نعیم بہت سی نعمتوں والی جنت ہے. تو ترجمہ کریں گے تو اس کے لیے امن، خوشبودار پھول اور بہت سی نعمتوں والی جنت ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی سر. اب میں حدیث سنانے لگا ہوں، بعد میں اس کا ترجمہ کریں گے. یہ وہ ہے کہ جو مقرب ہے، یا دوسرے لفظ میں اصحاب الیمین بھی اسی کے اندر آئے گا. یہ ابن ماجہ 4262 اس کے اندر آتی ہے یہ چیز. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المیت تحضرہ ملائکہ، میت کے پاس فرشتے آتے ہیں. فَإِذَا كَانَ رَجُلٌ صَالِحًا، اگر وہ میت والا شخص اچھا انسان ہوتا ہے تو قالو، تو وہ فرشتے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اخرجی ایتھا النفس المطمئنہ. اب وہ سورۃ البلد کی آخری آیات بھی ذہن میں رکھ لیں. اے نفس مطمئنہ تو نکلا، پیار سے کہتے ہیں. کیوں؟ کانت فی جسد طیب، تو بڑے پاک جسم کے اندر تھی. اور پھر تعریف کرتے ہیں اخرجی حمیدہ، اے تعریف والی روح تو نکلا.
وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانٍ۔ ترجمہ کیا ہے؟ تو اور تو غصے نہ ہونے والے رب کی خوشخبری پر خوش ہو جا۔ بالکل صحیح۔ ہوں، سبحان اللہ۔ آپ کا جی چاہتا ہے کہ بھئی ان میں سے بنے؟ بے بے شک شک، کیوں جی نہیں؟ بالکل۔ انشاءاللہ۔ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ جسم کے اندر جب تکلیف ہوتی ہے، یہ جسم کے اندر سے جو جان نکلتی ہے وہ عذاب کی صورت بھی ہو سکتی ہے، راحت کی صورت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جو ایمان والے ہیں یہ ان کی صالح لفظ آیا ہے یہاں، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بڑا خوبصورت منظر ہے، رسول پاک نے فرمایا ہے یہی ہونا ہے۔ آگے آتا ہے کہ فلا یزال یقال لها ذالک حتی تخرج، اور یہ کلمات وہ فرشتے دہرائے جاتے ہیں ان سے یہاں تک کہ وہ روح نکل آتی ہے باہر خود۔ کبھی میرے خوشخبری دینے والے بھی مجھے کہہ رہے ہیں اور وہ خود بخود نکل آتی ہے، دوسروں کی نکالنی پڑتی ہے۔ پھر کیا آتا ہے؟ ثم یعرج بها الی السماء، پھر اس کو اوپر اٹھایا جاتا ہے کس کی طرف؟ آسمان کی طرف۔ وَيُفْتَحُ بِهَا فَيُقَال، اور اس کے لیے آسمان کو کھول دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے من ھذا، وہاں کا جو بھی آسمان پر فرشتہ ہے وہ پوچھتا ہے کہ بھی یہ کون ہے؟ فَيَقُولُونَ فلان، اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی ہے۔ کیوں جی؟ اب ان کو پتا صحیح۔ ہوتا ہے آثار، اور اگر جو آسمان کے دروازے ہیں وہ بھی اس کے لیے کھلتے ہیں۔ تو فیقال، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے مرحبا بالنفس الطیبہ کانت فی جسد الطیب، اے طیب نفس تو طیب جسم کے اندر تھی، موسٹ ویلکم۔ اور ادخلی حمیدہ و ابشری بروح و ریحان و رب غیر غضبان، وہی لفظ وہ فرشتے بھی کہتے ہیں کہ اے تعریف والے نفس، اللہ جو رب العزت تمہارے اوپر کبھی بھی غصے نہیں ہوگا، اس کی خوشخبری پر خوش ہو جا۔ اور پھر کیا؟ یہ پروٹوکول ہے سارا، اور وہ جان جو ہے وہ فرشتوں کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ رسول پاک کہتے ہیں وَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا، یہ کلمات اس کے لیے کہے جاتے ہیں ذَلِكَ حَتَّى يَنْتَهَا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، یہاں تک کہ وہ اس آسمان پر ختم ہو جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے التی فیہا اللہ عز و جل، اس آسمان پر جس پہ اللہ عز و جل ہے۔ جی بتائیے، یہ ہے مقربین، یہ ہے مقربین، قریب کیے گئے۔ اب یہ جناب اللہ سبحانہ و تعالی اس کو کہتے ہیں علیین۔ تو اب پڑھتے ہیں یہ، اور اس کا بالکل الٹ جو ہے وہ آگے جا کے حدیث آئے گی، وقت ہوا تو پڑھیں گے ورنہ وقت نہیں ہونا، تو میرے ساتھ پڑھیں۔ فَأَمَّا، تو رہا وہ تو شخص، رہا وہ شخص تو رہا وہ شخص، تو رہا وہ شخص، اب الگ ہے یہ، ان کانا من المقربین، اگر وہ اگر وہ قریب کیے ہوئے ہوئے لوگوں لوگوں میں میں سے سے تھا، اگر وہ قریب کیے گئے لوگوں میں سے تھا، فراؤہن و ریحان، جی تو اس کے لیے تو کر اس لیں کے لیے بریکٹ میں، اس کے لیے راحت اور خوشبودار پھول، پھول جی اس کے لیے راحت ہے اور خوشبودار پھول، و جنت نعیم، اور بہت بہت سی سی نعمتوں نعمتوں والی والی جنت جنت ہے۔ ہے۔ اور بہت نعمتوں والی جنت۔ کیوں جی، مرنے کو جی چاہتا ہے؟ جی ان صحیح۔ حالات میں میں کہہ رہا ہوں، ان حالات میں مرنا تو ہے ہی نا،
اگر یہ ہو جی کہ بھئی ہماری جی روح اندر ہو، ہم نے اچھے عمل کیے وہ ہوں، اور جناب فرشتے سامنے ہوں اور وہ کہیں کیا، یہ الفاظ بڑے قیمتی ہیں، قالوا اخرجی ایتها النفس المطمئنہ کانت فی جسد الطیب اخرجی حمیدہ. یہ اتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ اس کی پہلے ہی تعریف کر رہے ہیں کہ نکلا نکلا. تو ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری جان ایسے ہی نکالنا جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آمین لیکن اس کے لیے آمین کیا کرنا آمین پڑے گا؟ اللہ کا غلام ہونا پڑے گا. اپنی چاہت، اپنی خواہشیں، دنیا کی رشتہ داریاں، دنیا کے علاقات جتنے بھی ہیں، ان کو کس کے تابع کرنا پڑے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اللہ کے احکامات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. جی جی پروفیسر صاحب یہاں تک ان دو کا ذرا ترجمہ کیجئے، پھر جی آگے دوسرا کرتے ہیں. جی فاما، تو رہا وہ شخص، ان کان من المقربین، اگر وہ مقربین میں سے ہوا، فروحن، تو اس کے لیے راحت و آرام، و ریحان، اور خوشبودار پھول، و جنت و نعیم، اور نعمتوں والی جنت ہوگی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی آپ کو. ویسے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ دوسری احادیث بہت ساری ہیں، بہت ساری، کہ یہ جو روح ہے نا، اگر پتہ ہو بیٹا ایک ہی جگہ پہ رکھے ذرا، کہ روح کا نکلنا اسی سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جاؤں گی، یا میرے لیے جہنم میں انتظار کر رہی ہے. وہ جیسے نکلنے کا طریقہ ہے. آگے پڑھیں جی. اب اس سے چھوٹی کیٹیگری جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ کون سی ہے؟ اصحاب الیمین. وَأَمَّا، رہا وہ شخص، اور رہا وہ اور رہا شخص وہ شخص، وہ وہ شخص شخص ان کانا، ابھی میں پہلے میں پڑھتا ہوں پھر آپ اس کا ترجمہ کیجئے گا. ان کانا من اصحاب الیمین، اگر وہ دائیں ہاتھ والے لوگوں میں سے ہے اور ختم نہیں ہوا، تو کیا ہے؟ فسلام لک. اب اس میں بریکٹ میں کہنا ہے کہا جاتا ہے، جی کہا جاتا ہے تجھ پر سلام ہو. فسلام لک کا ترجمہ کیا ہے؟ تجھ پر سلامتی ہو. سلام من اصحاب، جی من اصحاب الیمین، تو دائیں ہاتھ والے لوگوں میں سے ہے. جی یہ جو ہے فسلام لک، یہ مقربین ان سے کم درجے کے جو ہوں گے لیکن سہلے لوگ ہوں گے، دائیں ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ ہوگا، ان کی جان جیسے لی جا رہی ہے وہ. اور اوپر میں نے بتائی کہ جب وہ جائیں گے تو پہلے فرشتے جو ہیں وہ پہلے اس کو دعا دیں گے. یہ بہت بڑی دعا ہے، فسلام لک. ترجمہ کریں اس کا کیا ہے دعا کا؟ کہا جاتا ہے تم پر تجھ سلامتی پر سلامتی ہو. سلامتی ہو. جی اے شخص تجھ پر سلامتی ہو. اور خوشخبری دیتے ہیں من اصحاب الجمین، من اصحاب الیمین. یہاں بریکٹ میں کا ترجمہ دوبارہ کر لیں. تو دائیں طرف، دائیں ہاتھ دائیں بات ہاتھ ساری والے لوگوں میں سے ہے. جی یا. تو ڈاکٹر داؤد بھائی اپنا آپ نے بعد میں کرنا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کو کہتے ہیں ذوالفقار جی صاحب. کریں. جی واما، ڈاکٹر ذوالفقار صاحب. جی وہ چھوڑ کے تھے شاید. جی جی آپ صاحب کریں. جی. جی چلیں. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور رہا وہ شخص اگر وہ دائیں ہاتھ والے لوگوں میں سے ہے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو کہا جاتا ہے تم پر سلامتی ہو، تو دائیں ہاتھ والے لوگوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ جزائے پروفیسر خیر صاحب، دے. اس کو پریزنٹ کی بجائے اگر ہم فیوچر میں لے جائیں، کیونکہ یہ مسلسل تو نہیں نہ ہوگا، ایک آدمی جب جائے گا تو تب یہ معاملہ ہوگا، تو کہا جائے گا کہ تجھ پر سلامتی ہو دائیں ہاتھ والوں میں سے. جی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جان اب بھی جو نکلتی ہے اس وقت، جی ہمارے لیے تو مستقبل ہوگا، لیکن جی یہ عمومی طور پر ایک قاعدہ معذرت کے ساتھ ڈالا جا رہا ہے کہ بھی
جان نکلنے کی جو حالت ہے وہ تو سب پر آنی ہے نا، مقربین کی کیسے نکلتی ہے، اصحاب الیمین کی کیسے نکلتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے گا تو پھر زیادہ بہتر مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اسے کہا جاتا ہے کہ تجھ پر سلامتی ہو، تو دائیں ہاتھ والے لوگوں میں سے ہوگا، زیادہ بہتر جی نہیں میں ہے، اصل میں اسی پروفیسر وقت اس ہی لیے اس کو کہہ رہا ہوں بتانا ہے۔ کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اصل میں واحد کے طور پر آیا نا، جمع کے طور پر آتا تو پھر تو یہ تسلسل کے ساتھ ہوتا۔ تو نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ تو وہ اس کو خوشخبری دے رہے ہیں نا کہ تو دائیں ہاتھ والے لوگوں میں سے ہے۔ یہ خوشخبری دنیا کے اندر مل جاتی ہے اس آدمی کو تو یہ تو بہت ٹھیک ہے، بڑی یہ بات ہے۔ کہا جائے گا، میرے خیال میں یہ کہا جاتا ہے تو وہ تسلسل کے ساتھ نہیں ہو جاتا۔ آپ ذرا ترجمہ کریں، کیسے کریں گے؟ جی، وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو فَسَلَامٌ، تو اس سے کہا جائے گا من اصحاب الیمین کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، جی کہا ایسا ہے جائے نا، گا۔ کہا جائے گا کہہ رہے ہیں، جی کہا جی جاتا ہے دنیا کے اندر ہی جب جان نکال رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ فرشتے اس کو اسی وقت بتا دیتے ہیں۔ ٹھیک جی ٹھیک ہے جی۔ جی اللہ تعالیٰ دیکھیں، اگر وہ ہوا تو وہ ٹھیک، لیکن جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، میں معذرت کے ساتھ عجز کے ساتھ، غلطی نہ ہو جائے تو مجھے یہ صحیح لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، اچھا جی آگے جی۔ Recording stopped. مشتاق بھائی آواز آ رہی ہے؟ سر آ رہی آواز نہیں آ رہی سر۔ تو کل اگر ایسا کریں کہ آپ اس کو ذرا دیکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جی ہوگی جی، چلو بیٹا ڈالیں، اسکرین شیئر کریں، میرے پاس ابھی نہیں آئی۔ نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، ہو جاتی ہے، آپ خاموش رہیے گا۔ چلو جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی۔ اب جی تیسرا، اب اس سے پہلے تو پناہ مانگتے ہیں کہ اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے جن کا ہم پڑھ رہے ہیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا، آمین۔ اور ہمیں ایسے عمل کرنے بھی توفیق دینا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں۔ وَأَمَّا، تو ترجمہ وہی ہوگا، رہا وہ شخص، ان کان من المکذبین الضالین، اب یہاں ان کو اصحاب الشمال نہیں کہا گیا، یہ اللہ کی مرضی ہے، ان کے جو ایٹیٹیوڈ ہے Recording in یا ان کا جو progress. رویہ ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہہ رہا ہے جی۔ اچھا اب ریکارڈنگ اگر شروع ہوئی ہے تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ وَأَمَّا، رہا وہ شخص، جی رہا وہ شخص، ان کان من المکذبین الضالین، اگر وہ جٹلانے والوں میں سے ہوتا ہے اور گمراہوں میں سے ہوتا ہے۔ جی جی آگے کیا ہوگا؟ فَنُزُلٌ، اب ترجمہ کریں گے آپ، ہوتا ہے، اب اس کا ترجمہ مستقبل میں کریں گے۔ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمان نوازی یا مہمانی، کون سا لفظ استعمال کریں گے، مہمان نوازی یا مہمانی؟ مہمان نوازی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی مہمان نوازی من حمیم، کھولتے ہوئے پانی سے، کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی۔ پانی سے، جی آگے ہے وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہیم کس کا نام ہے؟ جہنم۔ جہنم، بھڑکتی ہوئی آگ۔ وَتَصْلِيَةُ، اب یہ مصدر ہے، اسم مصدر، تو مطلب ہے داخل ہونا ہے،
و تسلیہ تو اسے داخل ہونا ہے جہیم بھڑکتی ہوئی آگ میں یا جہنم میں. کون سا کرنا ہے ترجمہ؟ بھڑکتی ہوئی آگ. بھڑکتی ہوئی آگ میں. تو میں دوبارہ کرتا ہوں، رہا وہ شخص اگر وہ جٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہو تو فنزل من حمیم تو اس کے لیے کھولتے پانی کی مہمان نوازی ہے، و تسلیت جہیم اور کیا کہیں گے، بھڑکتی ہوئی اور آگ اسے میں. بھڑکتی اور بھڑکتی آگ اسے ہوئی میں آگ بھڑکتی میں ہوئی داخل آگ ہونا داخل ہے. ہونا ہے. داخل ہونا. جی یہاں تک ذرا ترجمہ کریں، کون ساتھی کریں گے؟ جی میں جی کرتا ہوں بتائیں سر. جی سر. جی کریں ذرا. ان کانا من المقذ نہیں آپ اس کو صحیح پڑھ رہے نہیں رہے نا. فنزل من وَأَمْ حمیم اور اسے داخل ہونا ہے بھڑکتی ہوئی آگ میں. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. قرآن مجید کو وہ مانتے نہیں تھے، تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بات میں بتا رہا ہوں میری ہے. ان ھذا لہوا حق الیقین. اب ھذا اور ہوا اس کو دیکھیں. ایک تو یہ ہے کہ اوپر جو کچھ کہا گیا ہے وہ، دوسرا یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جس کی اوپر قسم کھائی ہے، فلا اقسم، پتا نا جی نہیں میں قسم کھاتا ہوں، وہ قرآن بمواقع مجید کی. النجوم. جی. تو وہ ہے ان ھذا بے شک یہ، لا یقیناً، ہوا حق الیقین وہی یقینی حق ہے. حق الیقین کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ یقینی حق. وہی یقینی حق. یقینی حق. یقینی حق. ٹھیک ہے. ان ھذا کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ بے شک بے شک یہ. یہ یقین اب بے یہ شک کے یہ. ساتھ کیا لگائیں گے آپ؟ ابھی کہیں گے تو بے شک یہ قرآن کہہ دیں، اس لیے کہ یہ آیات بھی قرآن مجید ہی کی ہیں جو اوپر آیا ہے، تو لہذا ہاذا کو اگر ساتھ لگانا ہے تو بے شک یہ قرآن لہوا حق الیقین، یقیناً یہی یقینی حق ہے. یقینی حق. آگے جی. اب جناب سورہ ختم ہو رہی ہے، درمیان میں بھی یہ آیت آئی تھی، فسبح، تو اے نبی، اے مخاطب، اے سننے والے، تو تسبیح بیان کر. اب عظیم صفت ہے، ممکن ہے اسم کی بھی ہو سکتی ہے، رب کی بھی ہو سکتی ہے، دونوں کی ہو سکتی ہے. تو تسبیح بیان کر بسم ربک العظیم، اپنے عظیم رب کے نام کی. یہ کر لیں جی. جی بالکل یہی جی. تو اے بالکل نبی ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، اے مخاطب، دونوں کہہ لیجئے گا. تو اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح بیان کر. تو ہم پڑھتے ہیں جی سبحان اللہ بھی پڑھتے ہیں، الحمد للہ بھی پڑھتے ہیں، واللہ اکبر بھی پڑھتے ہیں، اور جو بھی آپ کے پاس تسبیح کے ہیں وہ انشاءاللہ پڑھنے ہیں. جی اب ڈاکٹر داؤد صاحب جی سر. بیٹا نیچے کر دیں آپ 88 پہ جی تھوڑا سا. 88 سے تو بس ذرا بس دیکھ ہو گیا جی. لیجیے گا، بے شک 2 بار پڑھنا پڑے تو کوئی وَأَمَّا بات نہیں. إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو رہا وہ شخص اگر وہ قریب کیے ہوئے لوگوں میں سے تھا، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، تو اس کے لیے راحت اور خوشبودار پھول اور بہت سی نعمتوں والی جنت ہے. وَأَمَّا، اور رہا وہ شخص، ان کان من اصحاب الجمین،
اگر وہ دائیں ہاتھ والے لوگوں میں سے ہے، فسلام، تو کہا جاتا ہے تم پر سلامتی ہو، لکا من فسلام لک کہیں جی، تو فسلام لکا تو کہا جاتا ہے تم پر سلامتی ہو، تجھ من پر اصحاب الجمین، تو دائیں ہاتھ والے لوگوں میں سے ہے، وَأَمَّا، اور رہا وہ شخص، ان کان من المکذبین الضالین، اگر وہ جٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمان نوازی کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونا ہے، ان ھذا لَھُوَ حق الیقین، بے شک یہ قرآن یا یہ سب باتیں یقیناً یہی یقینی حق ہے، فسبح، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تسبیح بیان کر، بسم ربک العظیم، اپنے بہت عظیم رب کے نام کی، اپنے بہت عظیم رب کے نام کی۔ تو ڈاکٹر ذوالفقار صاحب اس جی کو فاما، دہرانا چاہیں گے؟ اتنا جی وقت سر، ہے ہمارے جی پاس سر جی، جی۔ فاما، تو رہا وہ شخص، ان کانا من المقربین، قریب کیے ہوئے لوگوں میں سے تھا، اگر بھی فروح کہیں، و اگر ریحان، وہ نہیں اگر ان ہے نا؟ اگر وہ قریب، ہاں، اگر وہ قریب کیے گئے لوگوں میں سے تھا، فروح و ریحان و جنات نعیم، نہیں، تو جنت اس کے لیے نعیم، جنات نعیم، تو اس کے لیے راحت اور خوشبودار پھول اور بہت سی نعمتوں والی جنت ہے، وَأَمَّا، اور رہا وہ شخص، ان کانا من اصحاب الیمین، اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، فسلام لک، تو کہا جاتا ہے تجھ پر سلامتی ہو، من اصحاب الیمین، تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، وَأَمَّا، اور رہا وہ شخص، ان کانا من المکذبین الضالین، اگر وہ جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہے، فنزل من حمیم، تو اس کی مہمان نوازی کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی، وتصلیۃ جحیم، اور اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونا ہے، ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ قرآن یہی یقینی حق ہے، فسبح بسم ربک العظیم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی آپ کو۔ یہ جو مکذبین الضالین آیا ہے، اس کے بارے میں جی بھی حدیث ہے جو بالکل اس کے الٹ ہے جو ابھی میں نے کی تھی۔ اس کے اندر یہ ہے کہ اس کو پھر یہ نہیں کہتے کہ یا نفس المطمئنہ اخرجی ایتها النفس المطمئنہ، یہ نہیں، خبیثہ کا لفظ آتا ہے، نفس الخبیثہ فی جسد الخبیثہ کا لفظ آتا ہے، اور اس کے لیے لا مرحبا کا لفظ آتا ہے، پھر اسے بھی وہ اٹھا کے لیے اوپر لے جاتے ہیں آسمان کی طرف، اور اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے، اور وہ وہاں سے پھینک دیا جاتا ہے زمین میں۔ اور اس حدیث کے اندر جو میں ابھی پڑھی ہے، اس کا جو الٹ ہے، یہ ابو ابن ماجہ کی مطلب ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ وہ قبر کے اندر اپنے اس جسم کے اندر آ جاتی ہے، اور دوسری جگہ پہ ہے کہ وہ سجین کیا پروفیسر میرا سجین کیجیے گا، سجین، پروفیسر دو صاحب مقامات، علیین، ایک علیین ہے اور ایک سجین ہے، یہ سجین ہے اس کا مقام۔ جی سجین، تو وہ جی سجین کے اندر وہ روح جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے۔ اور جو کچھ پڑھا ہے سورۃ الواقعہ کے اندر، خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے بہت مشکور بھی ہیں۔